پاک ہے اللہ، وبحمدہ اور اس کی تعریف کے ساتھ، یعنی میں اس کی پاکی بیان کرتی ہوں، عدد خلقہ اس کی مخلوق کی تعداد کے مطابق، کے برابر، عدد گنتی، تعداد، خلق بمعنی مخلوق، یعنی جتنی اس کی مخلوق ہے، اس کی جتنی تعداد ہے، جتنی اس کی کریشن ہے، ان سب کی تعداد کے برابر، گنتی کے برابر، وردہ اور رضامندی، نفس ہی اس کے نفس کی، یعنی اس کے نفس کی یا اللہ تعالیٰ کی ذات جس چیز پہ راضی ہے اور جتنی تعریف پہ راضی ہے اتنی تعریف کرتی ہوں، وزنت عرش بھی اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، یعنی جس عرش پر اللہ تعالیٰ متمکن ہے اس کا جتنا وزن ہے ہم تو اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اس کے برابر، ومدادہ اور سیاہی، کلمات ہی اس کے کلمات کے لکھنے کی، یعنی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنے ہی اور بھی، اور سارے درخت قلمیں بن جائیں اور اللہ کے کلمات، اس کی تعریف لکھی جانے لگے تو سارے سمندر خشک ہو جائیں، لیکن اللہ کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں۔ تو اس لیے اس کے کلمات یا اس کی باتیں لکھنے کے لیے جتنی سیاہی چاہیے اس کے برابر۔ یہ مصنون تسبیح ہے اور بہت ہی خوبصورت، چند لفظ ہیں لیکن ایک بندہ مومن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے جو اس کے جذبات ہیں اس کی ایک عکاسی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی بلند ہے اور اس میں جتنی خوبیاں ہیں ان کا احاطہ کرنا ہم جیسے کم عقل اور حقیر انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں، نہ وہ ہماری عقل میں سما سکتا ہے، نہ ہمارے تصور میں، اور نہ ہی ہماری اتنی زندگی ہے، نہ ہماری اتنی قوت ہے، نہ اتنی طاقت ہے، مجال ہے کہ ہم واقعی اس کی تعریف کا حق ادا کر سکیں۔ اس کی تسبیح کائنات کی ہر چیز بیان کر رہی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تسبیح کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ جو زمین میں ہے۔ جب ہر چیز اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے تو میری زبان اس کی تسبیح سے خالی کیوں رہے؟ اگر میں نہیں کروں گی تو میری محرومی ہے، اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں۔ بے شمار فرشتے صرف پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں۔ اس لیے تسبیح کرنا سراسر خود انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اس طرح انسان باقی کائنات کا ہم نوا ہو جاتا ہے۔ جس ذات سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے لیے الفاظ کا چناؤ اتنا ہی مشکل کام ہوتا ہے، اور اللہ کی تعریف کے لیے الفاظ کا چناؤ ہم عام انسانوں کے بس میں نہیں۔ اس لیے ہمیں لازمی طور پر سہارا لینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا۔ تو آپ نے جو الفاظ سکھائے مسنون بھی ہیں اور بہت جامع بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ انما اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی ایک خوبی تھی کہ کم الفاظ میں بڑی بات کہہ سکتے تھے۔ تو یہاں بہت کم الفاظ میں بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کی گئی ہے۔ تو جب بھی آپ دعا مانگنے لگیں تو اس سے پہلے اگر یہ چند لفظ بول لیں تو دعا کا وزن، قبولیت اور اس کی خوبصورتی
بڑھ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ دعا کے شروع میں اور آخر میں تسبیح پڑھنا اور درود شریف پڑھنا ایک ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کو کچھ دینے کے لیے آپ ایک خوبصورت جیسے گفٹ پیپر ہوتا ہے یا اچھا کوئی برتن ہو سکتا ہے یا کوئی بھی چیز جس میں آپ کوئی چیز ڈال کر دے رہے ہیں، مثلاً آپ نے خوبصورت خط لکھا اور گندے سے انویلپ میں ڈال کے دے دیں تو وہ تاثر کیسا ہوتا ہے؟ درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ اچھی سے اچھی بات کہنا چاہیں مگر الفاظ اچھے نہ ہوں تو اس کے اندر خوبی نہیں آئے گی اچھی سے اچھی بات میں۔ تو الفاظ کا اچھا چناؤ اور دعاؤں کے آگے پیچھے اللہ کی تسبیح یہ بہت ہی ضروری ہے اور بہت مفید ہے، اور اس سے بڑھ کر جامع الفاظ کم ہی ملیں گے آپ کو، اس لیے ان کو یاد بھی کر لیجئے اور عادت بھی بنا لیجئے۔ اب اس شعور کے ساتھ جو کچھ ہم نے اس کا معنی سمجھا ہے، مثلاً عدد خلقی ہی، تو آپ سوچئے ذرا کہ اس کی مخلوق کی گنتی، مثلاً کہا جاتا ہے کہ آسمانوں پر جتنے ستارے ہیں اگر ان کو فرضی نام دے دیے جائیں، مثلاً ABCD، تو ان ناموں سے پکارنے میں یا ان کی صرف گنتی کرنے میں 400 ملین سال چاہیے۔ تم کہا کرو سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی السماء والارض، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما احصا کتابہ، وسبحان اللہ ملء کل شیء، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی السماء والارض، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما احصا کتابہ، وسبحان اللہ ملء کل شیء، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی السماء والارض، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما احصا کتابہ، وسبحان اللہ ملء کل شیء۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائے، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین و آسمان میں ہیں، میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے وہ چیزیں بھر جائیں جو آسمان و زمین میں ہیں، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائے، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کو اس نے اپنی کتاب میں شمار کیا، اور میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے۔ پھر تم اسی طرح الحمدللہ کہو، یعنی جہاں سبحان اللہ کہا ہے اسی طرح الحمدللہ، کہ میں اللہ کی اتنی تعریف بیان کرتا ہوں۔ تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے